السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو، اور پیس ٹی وی اردو پہ ہماری سیریز چل رہی ہے الحاد اور اسلام، اور آج کل بات ہو رہی ہے الحاد کی تاریخ کی، اور ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے فرائض مصر، الحاد کا نیا روپ۔ ہماری رہنمائی فرمائیں گے جناب ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، اور میں ہوں آپ کے ساتھ جعفر طیار۔ ڈاکٹر صاحب، الحاد فرائض مصر، اس کا تھوڑا سا تعارف فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جعفر صاحب، جب ہم فرائض مصر کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ فرائض فرعون کی جمع ہے، اور فرعون عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس بادشاہ مصر کا مقابلہ ہوا وہ فرعون تھا، اور یہ شاید اس کا نام تھا۔ ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، لقب تھا، نام نہیں تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جو فرعون تھا اس کا نام مختلف ذکر کی جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حبشہ کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا، جی بالکل، اور وہ بھی اس کا لقب تھا۔ نجاشی بھی لقب تھا۔ نجاشی بھی لقب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نجاشی آیا ہے اس کا نام اسحمہ تھا، اور نجاشی اس کا لقب تھا، یعنی حبشہ کے سارے بادشاہ نجاشی ہوتے تھے، تو وہ نجاشی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اسی طرح جیسے کسرا جو ہے وہ لقب تھا ایران کے بادشاہوں کا، روم کے بادشاہوں کا قیصر تھا، تو اسی طرح مصر کے جو بادشاہ مختلف ادوار میں گزرے ہیں ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو فرائض مصر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون، اور علاوہ ازیں اس دور کے فرائض دیگر بادشاہ، ٹھیک ہو گیا۔ وہاں پہ ہم ایک خاص قسم کا الحاد دیکھتے ہیں، اس لیے اس کو عنوان یہ دیا گیا ہے کہ یہ الحاد کا نیا روپ ہے، کیونکہ فرائض مصر کے ہاں ظاہری طور پر یعنی کوئی نئی مذہبی روایت نہیں تھی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جو سابقہ مذہبی روایتیں تھیں انہی مذہبی روایات کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے، اور آگے بڑھانے میں انہوں نے فکری طور پر اور عملی طور پر ان سے یا تو نئی جہات نکالی ہیں، اور یا پھر پرانی جہات میں سے ہی، پرانی ہی جو فکر تھی اس کے نکات میں سے ہی کسی کو آگے بڑھایا ہے۔ تو یہ بہرحال اس کے اندر ایک بالکل جدت آئی ہے فرائض مصر کی، جو خاص باتیں ہیں ان کے الحاد کی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ چیزوں کو انہوں نے آگے بڑھایا پہلے سے موجود تھی۔ انسان پرستی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ذکر ہوا کہ ان کے ہاں انسان پرستی تھی، اور پہلی دفعہ حاکمیت انسان کا آغاز ہوا تھا، لیکن یہ انسانی الوہیت کا درجہ اختیار کر گئی فرائض مصر کے ہاں۔ بات وہی تھی، الوہیت کا درجہ، یعنی انسان کو الہ کا درجہ باقاعدہ دے دیا گیا۔ پہلے تو اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل ایک تصوراتی ابتدا تھی، اور اپنی مملکت کی بنیاد پر، اپنی بادشاہت کی بنیاد پر لوگوں کو یہ ظام ہونے لگا تھا کہ ہم جو ہیں وہ خدا ہو سکتے ہیں، ہم حکمران ہو سکتے ہیں، ہماری حاکمیت ہو سکتی ہے۔ اب اس کا برملا اظہار ہونے لگا، میں ہی خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، یعنی انسان کی الوہیت کا برملا اظہار جس طرح سے فرائض مصر کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے اس سے پہلے نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے تھے باقاعدہ ما علمت لکم من الہ غیری، یعنی وہ جو فرعون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں تو اگر ادھر ادھر نگاہ دوڑاؤں تو پوری دنیا میں مجھے کوئی الہ نظر نہیں آتا تمہارا سوائے اپنے، تو یعنی میں ہی خدا ہوں، اور اس خدا کا اور سب سے اعلیٰ خدا۔ اس کے علاوہ اگر ہم مصر کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو جو پرانی ممیاں ہمیں وہاں سے ملتی ہیں، وہاں کے کھنڈرات میں سے، ان کے اوپر بالعموم سانپ کی شکل بنی ہوئی ہے، اور اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ سانپ کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، اور سانپ کو بھی ان کے ہاں خاص قسم کی اہمیت حاصل تھی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آپ کہہ لیں کہ ان کے الحاد کی خاص بات، جو اگرچہ کسی طور مادہ پرستی کے حوالے سے ہمیں ہر دور میں ملتی ہے، لیکن یہاں پہ اس کا ایک خاص روپ صرف اور صرف مال کی بہتات، اس کے حوالے سے اللہ کی بغاوت پر جو ہے وہ تل جانا، اور اللہ کی بغاوت کا ارتکاب کر بیٹھنا، یہ ہمیں یہاں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قارون کے بارے میں، مصر میں فرعون کا وزیر تھا اور اس کے وزیروں میں سے تھا، بہت بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے دیے تھے، فبغى علیہ، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا،
اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت خزانے دیے تھے، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو بہت سارے خزانے دیے تھے، اور خزانے دینے کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ کہتا کہ اللہ کی طرف سے ہی عطا ہوا ہے، تو اس نے اس کی بنیاد پر اپنی ذاتی، دیکھیں ٹیکنالوجی کی ترقی یا غلبہ و قوت یا خوشحالی یا اس طرح کا جو مادی وسائل تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد و سمود کو بھی دیے تھے، لیکن قوم عاد و سمود نے اس ظاہری جو مال و دولت ہے اس کو اپنی برتری پر محمول نہیں کیا، اپنی اجتماعی برتری پر تو محمول کیا، لیکن اپنی انفرادی برتری اور اپنی جو اس زر کی بنیاد پر یا اس دولت کی بنیاد پر اپنے آپ کو سپیریئر بنا کے پیش کر دینا کہ میں ہوں، میری پوجا کی جائے، اس کی بنیاد پر یہ پہلے نہیں ہوا۔ یہ پہلی دفعہ ہمیں مصر کے اندر نظر آتا ہے۔ اس نے کہہ دیا، اس کی وجہ سے فبغا علیہ، اس نے بغاوت کی، اور جب اس سے کہا گیا کہ یہ تم کیوں اس طرح کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے، تو وہ کہتا ہے نا انما اوتیتہ علی علم عندی، یعنی یہ تو میں نے خود حاصل کی ہے، میں نے کمائی ہے، میں نے اپنے علم کی بدولت کمائی ہے۔ اس پوری کی پوری خوشحالی کو اور اس دولت کو اور اس خزانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے اپنی ذاتی صلاحیت کی طرف منسوب کیا، اور یہ وہ بنیاد ہے جہاں سے مادیت اور مذہب وہ آپس میں مل جاتے ہیں، اور مذہب کی بنیاد مادی غلبہ بن جاتا ہے، اور پھر یوں کہہ لیجئے کہ پھر قومیں متاثر بھی ہوتی ہیں۔ مثلا ہم دور جدید میں دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کا جو لادینیت کے ساتھ کمپرومائز ہے، وہ اس کی بات ہم تفصیل سے آگے جا کے بھی کریں گے، یہ جو تاریخی کمپرومائز ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ ظاہری جو خوشحالی ہے یا مال و دولت کی ترقی ہے یا ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، اس کی بنیاد مذہب کو بنا کے مذہب کو اس طرح سے مولڈ کر لینا، یعنی مال و دولت کو مذہب کی بنیاد بنا کے مذہب کو اس طرح سے مولڈ کر لینا کہ آپ اس ساری مالی ترقی سے فائدہ اٹھا سکیں اور اصل اس کو مطمع نظر بنا سکیں، اس کو مذہبی بنیادیں دے سکیں۔ تو یہ کام انہوں نے بھی کیا، مصر میں یہ پہلی دفعہ ہوا، اور بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ دور جدید میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر اس کی دلیل دیتے ہیں انا علی علم عندی، کیونکہ میرے علم کی بنیاد پر ہے لہٰذا مجھے ہی اس کا استحقاق حاصل ہے کہ میں اس کی بنیاد پر لوگوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بناؤں، اور لوگوں کے ساتھ جو بھی میرا کمپرومائز ہو یا جو بھی میرا معاہدہ ہو وہ اسی بنیاد پر ہو۔ ٹھیک ہے، فرعون مصر کے الحاد میں انسانی الوہیت، جانور پرستی اور مادیت پرستی یہ نئے روپ بن کے آئیں۔ ان میں جو ہے وہ نسلی اور مذہبی مظالم بھی، اس میں بھی کچھ نیا آیا اس میں؟ اصل میں مظالم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظلم تو ہر دور میں کسی نہ کسی صورت موجود رہا ہے۔ عاد و سمود بھی انسانیت پر ظلم کرتے تھے، قوم نوح کے جو بڑے تھے، جو عمراء تھے، وہ غریبوں کا خون چوستے تھے، لیکن یہ طبقاتی تقسیم معاشروں کے اندر ہمیشہ رہی ہے، اور اس میں جو غالب طبقہ ہوتا ہے یا مقتدر طبقہ ہوتا ہے وہ غریبوں کے اوپر یا ادنا جو لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے۔ لیکن اس کو مذہبی بنیاد بنا لینا یا مذہبی بنیاد پر ظلم کرنا یا نسلی بنیاد پر ظلم کرنا یہ پہلی دفعہ ہوا، ان کے دور میں پہلی دفعہ یہ فرعون مصر کے یا مصر میں یہ پہلی دفعہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بدترین عذاب تھا کہ بچوں کو قتل کر ڈالتے تھے، بچوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اب کسی ایسے معاشرے میں جہاں آپ بالکل ایک غلامانہ قسم کی زندگی بسر کر رہے ہوں، وہاں بچیاں زندہ رہیں، یعنی آپ بچیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ بھی ایک عذاب ہے۔ لڑکے جنہوں نے بڑے ہو کے محافظ بننا تھا وہ بچپن میں قتل کیے جا رہے ہیں، جو آپ کی قوت تھے اصل وہ ختم کیے جا رہے ہیں، یہ بھی عذاب تھا۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا یہ یا تو نسلی بنیاد پر ہو رہا تھا کہ قبطی جو مقامی آبادی تھی مصر کی، جو فرعون کی اور وہاں کی آبادی تھی، وہ نسل کشی کر رہے تھے بنی اسرائیل کی، جو بیچارے باہر سے آئے تھے، تو ان کی نسل کشی کی جا رہی تھی بنیادی طور پر۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ مظالم نئے نہیں تھے، مظالم کی بنیاد نہیں تھی، ایک تو اس کی بنیاد تھی نسل اور دوسرا تھا اس کی بنیاد مذہب۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو ایک ابتدان جو مقاتلہ ہوا ہے اور انہوں نے قتل عام بچوں کا کیا ہے، اس کی بنیاد تو تھی نسل، کہ اس نسل میں سے کوئی بچہ پیدا نہ ہونا پائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں آ کے تعلیمات دی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دینی شروع کی ہے، اور پھر آپ وہاں سے چلے گئے، نبوت ملی، 10 سال 12 سال بعد جب دوبارہ آئے ہیں فرعون کے دربار میں آ کے آپ نے دعوت دی ہے، تو اس موقع پر ونس اگین یعنی قرآن نے
2 دفعہ کہا ہے کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کا ذکر ہے بنی اسرائیل نے باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اعتراض کیا، شکوہ کیا، اے موسیٰ علیہ السلام جب آپ تشریف نہیں لائے تھے تو پہلے بھی ہمیں اذیت دی گئی اور آپ سے پہلے بھی، اور پھر آپ کے آنے کے بعد اب پھر ہمیں وہی اذیت دی جا رہی ہے، یعنی ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے۔ تو نسلی طور پر اور مذہبی طور پر مظالم کی ابتدا جو ہے وہ بھی پہلی دفعہ یہاں اس دور میں۔ ڈاکٹر صاحب، نسلی اور مذہبی مظالم کی ہماری بات چیت چل رہی ہے، لیکن وقت ہوا ہے یہاں پر ایک مختصر سے بریک کا۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ Marriage or divorce? Islamic ruling? divorce, Solution or problem? joint family system, Heaven or hell? big fat evils have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Stories of the Prophets ہر جمعرات شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بندوں سے کہاں ممکن الفاظ میں کہہ پانا، کرتا ہے بیاں خود رب اسلام کی عظمت کو۔ افضل ترین بنیادی ہجرت کیا ہے کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں۔ سینوں میں توحید کی امانت، جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں آ گیا تن من دھن لے۔ دامن میں آیات کا خزانہ، یہ جو آیا ہے قرآن تمہارے پاس، یہ موعظہ بھی ہے تمہارے رب کی طرف سے، نصیحت بھی اور شفا ہے، علاج ہے۔ شاخوں پہ حدیث کے پھول اور حضور کی تعلیم اور تربیت کی بلند ترین منزل حکمت۔ ڈاکٹر اسرار احمد کریں گے بیان۔ اگر شیطان سرایت کر سکتا ہے آپ کے وجود میں، قرآن مجید بھی آپ کے وجود میں سرایت کرتا ہے۔ بلند ہوتا جاتا ہے اس کے سائے میں ہر آنے والے کا مقام، عظمت اسلام۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہاد اور اسلام کی سیریز الہاد کی تاریخ بیان ہو رہی ہے، اور موضوع چل رہا ہے فرائض مصر، الہاد کا نیا روپ۔ اور ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما رہے تھے اس کے نسلی اور مذہبی مظالم کے بارے میں۔ اچھا جی، اصل میں بات ہم یہ کر رہے تھے کہ مظالم تو ہر دور میں رہے ہیں۔ اس مصر کے دور میں یا فرعونہ مصر کے دور میں کوئی نئے مظالم نہیں تھے، مظالم تو اسی طرح سے تھے، اور یہ ایک خاص اس کا یوں کہہ لیجئے پہلو تھا، بچوں کو قتل کرنے والا اور بچیوں کو زندہ رکھنے والا، لیکن اس کی بنیاد نہیں تھی۔ طبقاتی تقسیم تو پہلے سے رہی، نسلی بنیاد اور مذہبی بنیاد۔ موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل یہ بنیاد نسلی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ بنیاد مذہبی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کے طبقات بنانا نسلی طور پر ہوں یا مذہبی طور پر ہوں، خوشحالی اور تنگ دستی کے اعتبار سے ہوں یا حکومت اور غیر حکومتی بات ہو، جس بھی طرح کی طبقاتی تقسیم کرنے کے بعد دوسرے کے اوپر مظالم کا سلسلہ روا رکھا جائے گا اور جاری کیا جائے گا، یہ الہاد کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے، ہر قسم کی گروہ بندی کو ختم کر دی، یعنی گروہ بندی ہے ہی غلط۔ لیس منا من دعا الی العصبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے گروہ بندی کی طرف یا طبقاتی نظام کی طرف بلایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل عصبیہ، گروہ بندی ہے کیا؟ یعنی کس طرح طبقات بنتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعین قومک علی الظلم،
عصبیت یہ ہے، گروہ بندی یہ ہے کہ تو ظلم پر بھی اپنی قوم کی مدد کرے، ظلم پر بھی اپنی قوم کی مدد کرے، چاہے وہ ظالم ہے آپ اس کی مدد کریں، ہماری قوم ہے۔ تو یہ قبطی بنی اسرائیلیوں کا قتل کر رہے تھے، تو یہ عصبیت تھی، مذہبی عصبیت، نسلی عصبیت، طبقاتی، جو دیگر طبقاتی عصبیت تھی وہ تو پہلے سے موجود تھی، اب یہ ایک نئی طرح کی عصبیت آئی جو زہر قاتل ہے انسانیت کے لیے، وہ کسی دور میں بھی ہو، وہ پرانے ادوار میں ہو یا جدید ترین دور میں ہو، جاہلیت پرانی ہو یا جاہلیت نئی ہو، اسلام کے مقابلے میں جاہلیت جاہلیت ہے، اور جاہلیت کا روپ وہی ہوتا ہے، اس کے اگرچہ مظاہر کچھ بدلتے رہتے ہیں لیکن بنیادیں اس کی وہی ہوتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس دور میں اختیارات کے ساتھ بھی الحاد کا کوئی تعلق تھا؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو فرعونیت جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس اصطلاح کی جو تاریخی بنیاد ہے وہ اسی دور میں پڑتی ہے۔ فرعونیت کیا ہے؟ یعنی فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، کیونکہ اس کے پاس اختیار لامحدود تھا، وہ اس وقت کا سپر پاور تھا اور اس زمین پر سب سے زیادہ طاقت اس کے پاس تھی، لہذا اس نے کہہ دیا کہ انا ربکم الاعلی۔ اور اس کے اس بیان سے، اور جو قرآن دوسری جگہ سورہ قصص کے اندر فرماتا ہے کہ وہ کہتا تھا باقاعدہ کہ یار تم میرے ساتھ بات تو کرو، ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میرے علاوہ کوئی الہ نظر تو آتا نہیں، میں تو کسی کو نہیں جانتا۔ اور وہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے اپنے حامان سے اور اپنے وزیر سے کہا تھا کہ بلند عمارت بناؤ اور میں اس عمارت پر چڑھ کر دیکھتا ہوں کہ موسیٰ کا رب ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی وہ ظاہری جو اس کے مشاہدے کے اور اس کے جو حواس کے ذرائع تھے، اس سے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کہیں مجھے نظر آ جائے خدا ان کا۔ تو جب وہ نہیں نظر آیا تو اس کا نتیجہ اس نے کیا نکالا کہ میں ہی رب ہوں۔ یہ نتیجہ نکالنے کے لیے اصل میں موازنہ اختیار کیا، اختیار کا موازنہ۔ اور جہاں اختیار کا موازنہ ہوتا ہے نا کہ میرا اختیار آپ سے زیادہ ہے کہ آپ کا میرے سے زیادہ ہے، جہاں کہیں اختیار کا موازنہ ہوگا اور اس کا نتیجہ نکالا جائے گا اختیار کا موازنہ کر کے، یہ موازنہ اور یہ اختیار یہ ہمیشہ الہاد کی بنیاد بنے گا۔ فرعون نے جو کیا تھا اس نے یہ موازنہ کیا تھا کہ تمہارا سب سے بڑا میں ہوں، میرے پاس پاور ہے، میں اتنا بڑا کسی اور کو نہیں دیکھتا، اس کو دیکھا یہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے، اس کو دیکھا وہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے، جن کو دیکھا، جتنے بھی عوامل تھے، جتنے بھی عناصر تھے، جتنے بھی مظاہر تھے قوت کے، سب کو دیکھا، میری قوت سب سے زیادہ ہے۔ اختیار کے موازنے میں جب کوئی انسان اپنے اختیار کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے تو فرعونیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ فرعون تو صرف بدنام ہو گیا کہ وہ اتنے بڑے اختیار کا مالک تھا، ہر انسان فرعون ہے، اور ہر انسان فرعون ہے اگر وہ ادنیٰ ترین بھی اختیار رکھتا ہے اور اس کا ناجائز استعمال کرتا نہیں، ناجائز استعمال اور جائز استعمال کی بات نہیں ہے، ادنیٰ ترین اختیار کو بھی جب وہ دوسروں کے ساتھ اپنے موازنہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر قرار دیتا ہے اس اختیار کی بنیاد پر، تو یہ فرعونیت ہے۔ فرعونیت ہے۔ اس لیے ہر شخص فرعون ہے، اور اپنی کرسی پہ بیٹھا ایک کلرک بھی فرعون ہے، اور اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہوا ایک گیٹ کیپر بھی فرعون ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ایک سوچ ڈیویلپ ہوئی ہے، اور اس سوچ کی بنیاد ہمیں تاریخی طور پر مصر میں ملتی ہے کہ پہلے اختیار کا موازنہ کرو، اس کا اختیار کتنا ہے، میرا اختیار کتنا ہے، پھر موازنہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو جب بہتر پاؤ تو پھر اب فرعونیت کا اعلان کر دو، میں اپنی سیٹ۔ اب دیکھیں، اب کسی شخص کے پاس جاتے ہیں تو وہ شخص اپنی اختیار کی وجہ سے جو رویہ واقعی انسانوں کے ساتھ رکھتا ہے، اس سے الوہیت اور فرعونیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے اور اللہ کی الوہیت کو مانتا ہے اور اللہ کی عبدیت کے نظام کے ساتھ منسلک ہے، وہ جتنے بڑے اختیار پر جائے گا وہ اپنے آپ کو مسئول سمجھے گا، اور وہ اپنے آپ کو اس امتحان میں مبتلا پائے گا، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مسئولیت کے لیے اور زیادہ تیار کرے گا۔ جبکہ جو شخص اس موازنہ اختیار کے ذریعے سے اپنا انالیسس کرتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ فرعونیت میں مبتلا ہوگا، وہ چاہے ادنیٰ درجے کی فرعونیت ہو چاہے بڑے درجے کی فرعونیت ہو۔ دیکھیں، ہم آج کے دور میں جب ہم کرپشن دیکھتے ہیں ہر جگہ، تو میں تو اپنے بچوں سے کہا کرتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹ سے،
کہ دیکھیں ہم سب جو ہے کرپٹ ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری کرپشن کا دائرہ ہمارے اپنے اختیار کے ساتھ اختیارات محدود ہے. ہمارے پاس اختیار کیا ہوتا ہے کہ ہم جو اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے ہیں، ہم صرف اختیار یہ رکھتے ہیں ہم نہ پڑھائیں، ہم بغیر پڑھائے تنخواہ لے لیں. ہماری کرپشن یہ ہے، ہماری فرعونیت یہ ہے. ہمارے ہاتھ میں حاضری کا اختیار آتا ہے، ہمارے ہاتھ میں بچوں کو پاس کرنے کا اختیار آتا ہے، ہم یہ استعمال کرتے ہیں. بچوں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بنک کر لیں، کلاس بنک کر لیں، وہ حاضری غلط لگوا لیں، وہ آئے بغیر پاس ہونے کی کوشش کریں، پڑھے بغیر پاس ہونے کی کوشش کریں، وہ دیگر ذرائع انفیئر مینز یوز کریں. یہ کرپشن ہے. انہوں نے کوئی لاکھوں کروڑوں کے قرضے تھوڑی معاف کرانے ہوتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرعونیت کا اپنا اپنا لیول ہے، فرعونیت کی اپنی اپنی سطح ہے. لہٰذا ایک ادنا درجے کا اختیار رکھنے والا بھی اگر اس نظام فکر کے ساتھ منسلک ہوگا تو وہ فرعون ہوگا. میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہ مصر کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، اور فرائنہ مصر سے جو ہمیں الہاد کا نیا روپ سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ ادنا ترین اختیار رکھنے والا بھی اگر اس منہج فکر کو اپناتا ہے تو وہ فرعون ہی ثابت ہوگا، چاہے وہ دوسروں کے مقابلے میں اوورآل کوئی اختیار نہ رکھتا ہو، لیکن اس اپنے دائرے میں اس اختیار کو اگر استعمال اس سوچ کے مطابق کرتا ہے تو وہ فرعون ہے. غالباً یہی وجہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قسم کی مسئولیت لینے سے، اختیارات لینے سے جس طرح گریز کرتے تھے. دیکھیں گریز کرنا وہ یہ تو شرعی تقاضا ہے. جو شخص مانگتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخونکم من طلبہ، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو عہدہ مانگتا ہے نا اس سے بڑا خائن آدمی کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور یقین ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس ابدیت کے نظام سے وابستہ کرتا ہے، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسئولیت ہے، یہ امتحان ہے، تو وہ تو اس سے دور بھاگے گا، وہ کیوں مانگے گا؟ تو جو شخص اس کو اختیار کو ایک پریروگیٹو کے طور پر، ایک استحقاق کے طور پر، ایک پریولیج کے طور پر اس کو حاصل کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ خیانت کرنا چاہتا ہے. اسی لیے وہ اخوانکم فرمایا تم میں سے سب سے بدترین خائن وہ ہے جو اس کو لیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اختیار سے باہر ہوتے ہیں، اقتدار سے باہر ہوتے ہیں، تو جتنا مرضی اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، لیکن جب اختیار میں آتے ہیں تو وہ بھی وہی بددیانتیاں اور وہی خیانتیں اور وہی مظالم، وہی کرپشن اسی کے مرتکب ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ اختیار قبول کیا ہوتا ہے وہ الہی نظام کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ فرعونہ مصر کے دور میں کیونکہ وہ محل و قصور اور اس طرح کا بادشاہت اور یہ سارا نظام تھا، تو اس ضمن میں جو ہے الہاد میں جو اس وقت کے درباری تھے ان کا کیا کردار تھا؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جعفر صاحب کہ یہ صرف اس دور کی بات نہیں، اس دور میں تو صرف آغاز ہوا ہے اور اس کے مظاہر میں ہمیں تاریخ میں اولین وہ دور ملتا ہے، مگر نہ ہر دور میں بادشاہوں کے جو درباری ہوتے ہیں، کسی بھی با اختیار آدمی کے ارد گرد کا جو طبقہ ہوتا ہے وہ اس الہاد کو فروغ دینے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران، 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران، اور وہ مجمع عام میں گفتگو کرتے ہیں، ایک خاتون اٹھ کے کہتی اتق اللہ یا عمر، اللہ اکبر، عمر اللہ سے ڈرو. اللہ اکبر. یہ نظام ہے احتساب کا، کوئی درباریوں کا کوئی نظام نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ فرعون کے دربار میں، اور جہاں بھی فرعونیت ہوگی اس کا دربار میں یہی کچھ ہوگا جو فرعون کے دربار میں ہوا. کیا ہوا کہ فرعون کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو آئے ہیں نا یہ مجھے جادوگر لگتا ہے. اب یہ اس نے خود اپنی بات کی تھی، سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے تو ایسے ہی بات کی، مجھے جادوگر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، ہمیں اپنی زمین سے نکالنا چاہتا ہے اپنے جادو کے زور سے. یہ بات اس نے کی تھی، اور ساتھ کہا تھا فماذا تأمرون، مجھے مشورہ تو دو، مجھے کیا کرنا چاہیے. اب جو درباری اور درباری ذہنیت جو ہوتی ہے، جو اس الہاد میں، اس کفر میں اور اس فرعونیت میں اضافے کا باعث بنتی ہے، وہ ذہنیت پتہ کیا ہے کہ بس جو سرکار نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. اور سرکار نے جب کہا کہ یہ جادوگر ہے، انہوں نے کہا بالکل یہ جادوگر ہے. قالو ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، ایسے کرو، ہے تو جادوگر، یعنی اس میں دوسری رائے کوئی نہیں، کسی نے کوئی رائے نہیں دی، عقل و شعور کا کوئی تقاضا سامنے نہیں رکھا، اپنے منصبی ذمہ داری کوئی جو ہے ادا نہیں کی، بلکہ فوراً جناب جو شاہ نے کہا بس اس کو سلام، جی حضوری،
یہ جو درباریوں کا رویہ، انہوں نے فوراً کہا جی یہ لگتا ہے تو جادوگر، آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک۔ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو درباریوں کا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ لگا کے آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شوق بہت، اٹھا ہے دل میں تماشا آج شوق بہت، جھکا کے سر کو سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ تو یہ درباریوں کا یہ رویہ ہوتا ہے جو زمین میں سوائے فساد کے اور کچھ نہیں پھیلاتا، اور یہی رویہ ایسے بادشاہوں کی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، الہاد کی تاریخ مزید آگے چلے گی، اور ہم مستقل جو ہے بدستور ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔